ناظرین، انسانی تاریخ میں ہمیں بارہا ایسے عظیم شہنشاہ یا لیڈرز دیکھنے کو ملتے ہیں جنہوں نے ایبسلیوٹ پاور حاصل کرنے اور عالمی سطح پر بالادستی حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی۔ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کی کوششوں کے نتائج ہمیشہ آثار قدیمہ کی تلاش سے بتدریج معلوم ہو رہے ہیں۔ ان عظیم افراد میں سے چند نے اہرام تعمیر کیے تاکہ وہ اپنے مرنے کے بعد کی زندگی میں اس عمل سے کسی طرح کی آسانی حاصل کر لیں، اور کچھ نے ان بادشاہوں کے لیے مقبرے بنوائے جو مر گئے تاکہ انہیں گاڈ کنگ بنایا جائے۔ لیکن چین کے ٹیراکوٹا سپاہی ان سب اہم دریافتوں میں سے ایک ہیں۔ سن 2021 قبل مسیح میں ایک نوجوان شہنشاہ ینگ جینگ نے محض 13 سال کی عمر میں ریاست چین کا اقتدار سنبھالا، جس سے چین میں زبردست تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس عظیم شہنشاہ کو اکثر تاریخ میں ایک ظالم اور بے رحم آدمی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات مکمل طور پر درست نہیں۔ نوجوان شہنشاہ وہ شخص تھا جس نے چین کی متصادم ریاستوں کے درمیان جنگوں کے دور کا خاتمہ کیا۔ اس نے سلطنت کا ایک نیا ڈھانچہ قائم کیا اور سلطنت کی 7 ریاستوں کو قن ایمپائر کے تحت متحد کیا۔ اس کے بعد اس نے خود کو قن شی ہوانگ کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے چین کا پہلا شہنشاہ۔ اس نے اپنی سلطنت کو بہت سے پہلوؤں سے بہتر بنایا۔ اس نے وزن اور پیمائش، کرنسی اور حروف تہجی کو معیاری بنایا۔ اس نے تجارت کو بہتر بنانے کے لیے شہروں کے درمیان سڑکوں اور نہروں کی تعمیر کا حکم دیا، اور اس نے سرحدی دیوار کا پہلا حصہ تعمیر کیا جسے آج دی گریٹ وال آف چائنا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاہم قن شی ہوانگ نے اقتدار سنبھالتے ساتھ جو اقدامات فوری طور پر لیے، ان میں سے ایک قدم ایک بہت بڑے مقبرے کی تعمیر شروع کرنا تھا، جہاں وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مرنے کے بعد کی زندگی میں آرام کر سکے گا۔ اس عظیم الشان مقبرے کے بارے میں معلومات پہلی مرتبہ قدیم دور کے مشہور چینی تاریخ دان سیما کیان کی دستاویزات سے ملی، جو کہ چین کی ڈائنیسٹی کے گرینڈ ہسٹورین تھے۔ ان اہم دستاویزات کی مدد سے ہی آرکیولوجسٹس اور دیگر تاریخ دان اس خبر سے واقف ہو سکے کہ قن ایمپائر کا یہ عظیم شہنشاہ موجودہ چین کے ایک شہر زیان یانگ کے قریب ایک عالی شان مقبرے میں آرام کر رہا ہے، اور یہ بھی کہ اس کا مقبرہ اس دنیا کے ایک سمال ریپلیکا کی طرح بنایا گیا تھا۔ سیما کیان نے اپنی دستاویزات میں اس عظیم شہنشاہ کی قبر کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ شہنشاہ کا تابوت تانبے سے بنایا گیا تھا۔ مقبرے میں شہنشاہ کے محلات کے ریپلیکاس بھی موجود تھے، اور مقبرہ قیمتی پتھروں اور دیگر قیمتی اشیاء سے بھرا ہوا تھا۔ سیما کیان نے کہا کہ مرکری کا استعمال کرتے ہوئے مقبرے کے اندر چائنا کے دریاؤں کے ریپلیکا بھی تخلیق کیے گئے تھے، اور انہیں اس دور کی ٹیکنالوجی کی مدد سے رواں رکھا گیا تھا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ کے پاس اس عظیم شہنشاہ کے مقبرے کے بارے میں کافی زیادہ ثبوت موجود تھے، لیکن 20ویں صدی کے آخر تک کوئی بھی شخص اس مقبرے کی کھوج نہ لگا سکا۔ سن 1974 میں جب بہت سے کسان اس سال کی شدید خشک سالی سے نمٹنے کے لیے کنواں کھود رہے تھے، اور اس کھدائی کے دوران ان کے بیلچے کسی سخت چیز سے ٹکرائے، تو مزید کھدائی کے بعد کسانوں نے ایک مجسمہ زمین سے برآمد کیا جس کا سائز ایک انسان جتنا تھا، اور وہ مجسمہ تقریباً اپنی اصلی حالت میں تھا۔ کسانوں نے فوری طور پر محکمہ آثار قدیمہ کے افسران سے رابطہ کیا، جس پر ایک سرکاری ٹیم نے اس سائٹ کا وزٹ کیا، اور اس انسانی مجسمے کا جائزہ لینے کے بعد ٹیم نے اس مجسمے کی شناخت قن ڈائنیسٹی سے تعلق کے طور پر کی، جس کے بعد اس مقام پر آثار قدیمہ کا کام بڑے پیمانے پر شروع ہوا۔ اس مقام پر ہونے والی کھدائیوں سے قن ڈائنیسٹی اور خود اس عظیم شہنشاہ کے بارے میں دلچسپ معلومات سامنے آئیں۔ یہ مقبرہ تقریباً 56 کلومیٹر اسکوائر پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کے قریب تقریباً 200 بڑے گڑھے دریافت ہوئے ہیں، جن میں سے 4 خاص طور پر قابل ذکر ہیں کیونکہ ان میں شہنشاہ کی فوجیں تھیں۔ ان گڑھوں میں سے 3 گڑھے ایسے تھے جن میں 8000 سے زائد ٹیراکوٹا سپاہیوں کے مجسمے موجود تھے۔ کئی اعتبار سے یہ فوجی مجسمے حیرت انگیز ہیں۔ ہر مجسمے کے چہرے کے تاثرات دوسرے مجسموں سے الگ ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام مجسموں کو کسی ایک سانچے کی مدد سے ہرگز تیار نہیں کیا گیا۔ ان مجسموں کی ایک اور قابل ذکر خوبی یہ ہے کہ انہیں وار فارمیشن کے حساب سے ترتیب دیا گیا ہے، مطلب کہ تمام فوجی مجسموں کو ان کے آرمی رینکس کے حساب سے رکھا گیا ہے۔
प्यादे, घुड़सवार और फौज के दूसरे अहलकार जंग की हालत में जिस फॉर्मेशन में खड़े किए जाते थे, ये मुजस्मे भी उसी फॉर्मेशन में मौजूद हैं। इन मुजस्मों के बारे में सबसे हैरान कुन बात यह है कि इनमें से हर एक मुजस्मे के पास असली हथियार थे जो कि किसी जंग में इस्तेमाल किए जा सकते थे। नाजरीन, इन गढ़ों में सिर्फ सिपाहियों के मुजस्मे ही मौजूद नहीं थे, बल्कि बहुत से घोड़ों, जंगी साजो सामान, करतब दिखाने वालों और मौसीकारों के मुजस्मे भी मौजूद थे। इसके अलावा कांसी के बने हुए बहुत से जानवरों और परिंदों के मुजस्मे भी यहाँ मौजूद थे। ख्याल किया जाता है कि ये शहनशाह को मरने के बाद की ज़िंदगी यानी आफ्टर लाइफ में तफरीह फराहम करने के लिए इन गढ़ों में रखे गए थे। सीमा कियान ने अपनी दस्तावेज़ात में लिखा कि टेराकोटा सिपाहियों के मुजस्मों को तैयार करने में 7 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया और इन मुजस्मों को बनाने में उन्हें तकरीबन 40 साल लगे। और इसकी वजह यह थी कि इन मुजस्मों को बहुत एहतियात से और काफ़ी डिटेलिंग के साथ तैयार किया गया था। चाइनीज़ ट्रेडिशन के मुताबिक इंसान जिस हालत में इस दुनिया से रुखसत होता है, आफ्टर लाइफ में भी उसके पास वही मकाम व मर्तबा होता है। और इसीलिए इस अजीम शहनशाह को आफ्टर लाइफ में हुकूमत करने के लिए एक फ़ौज और दुनिया की ज़रूरत थी ताकि वो अपने मरने के बाद भी हुक्मरानी करता रहे। टेराकोटा वॉरियर्स की इस आरामगाह को अब एक म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया है जो अवाम के लिए खुला है। सन 1987 में इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर नामजद किया गया था। इस जगह की खुदाई अभी भी जारी है। इस हकीकत के बावजूद कि मकबरे के अहाते की अक्सरियत की खुदाई की जा चुकी है, लेकिन अब भी बहुत सी अशिया तलाश करना बाकी हैं, जिनमें शहनशाह की कब्र भी शामिल है। चीनी हुक्काम मकबरे की खुदाई में ताख़ीर कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात मकबरे के मवाद को महफूज बनाने के लिए नाकाफ़ी हैं। कब्र के अहाते का नक्शा बनाया जा रहा है और मुख्तलिफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मवाद का मुतालिया किया जा रहा है। बहरहाल ऐसा नहीं लगता कि हम मुस्तक़बिल करीब में इस अजीम शहनशाह के मकबरे के अंदर का मंजर देख पाएंगे।